اردو گلوبل کے معزز دوستوں، میں ہوں طیب ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ دوستو، آج ہم آپ کو دنیا کے خطرناک ترین مجرم کی کہانی سنائیں گے جسے دنیا ایل چاپو کے نام سے جانتی ہے۔ یہ آدمی 4 اپریل 1954 کو میکسیکو کے ایک شہر لوئس میوچس میں پیدا ہوا۔ والدین نے اس کا نام جواکوین آرچی والڈو رکھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے امریکی ریاست میکسیکو کے وزیر اعظم کو بھی خرید رکھا تھا۔ یہ شخص کیسے انڈر ورلڈ کا ڈان بنا اور کیسے اس نے پوری دنیا کی پولیس کو ناکو چنے چوائے، یہ سب جاننے سے قبل چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے درخواست ہے کہ پہلے یوٹیوب کے اس منفرد چینل اردو گلوبل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ علمی، ادبی اور تاریخی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ نیز ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیوز کو لائک ضرور کیا کیجیے تاکہ دلچسپ و عجیب ویڈیوز کا تسلسل برقرار رکھا جا سکے۔ تو آئیے چل کر موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، ایل چاپو جب چھوٹا تھا تو اپنے والدین کو دیکھتا کہ وہ کتنی محنت اور مشکل کے ساتھ گھر کو چلاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ کسی بھی مجرم کی کہانی اسی کے گھر سے شروع ہوتی ہے۔ ایل چاپو کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ ایل چاپو ابھی چھوٹا بچہ تھا کہ اس کے والد نے غریبی اور فاقوں سے تنگ آ کر پوست کی کاشت شروع کر دی۔ پوست وہ نشہ آور فصل ہے جس سے چرس اور بھنگ جیسی نشہ آور اشیاء تیار کی جاتی ہیں۔ یہ پیسہ بنانے کا اچھا آئیڈیا بھی تھا جو کہ ایل چاپو کے والد سے اس کے ذہن میں منتقل ہو گیا۔ اس کی عمر ابھی 8 سال تھی جب اس نے نشہ آور فصل کو اگانے کے لیے اپنے چچا کے بیٹے کا ساتھ دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ منشیات کا غیر قانونی کاروبار ایل چاپو کو وراثت میں ملا، اور شاید یہی وجہ تھی کہ یہ دیدہ دلیری کے ساتھ اس کام کو سر انجام دیا کرتا۔ میکسیکو کا شہر ہو یا امریکہ کی بندرگاہوں پر مال پہنچانا ہو، ایل چاپو سے بہتر کوئی سمگلر نہیں تھا۔ اس وقت کا سب سے بڑا سمگلر میگلور کولوڈ تھا جسے بلیک مارکیٹ میں پیڈرینو کہا جاتا۔ وہ بھی ایل چاپو کے کام کرنے کے طریقوں اور چالاکیوں کی بدولت اس کا دیوانہ ہو چکا تھا۔ 80 کی دہائی سے قبل ایل چاپو میگلور کے گینگ کا ایک اچھے عہدے والا فرد بن چکا تھا۔ یہ اس وقت منشیات فروشی کی سب سے بڑی تنظیم تھی۔ ایل چاپو کی تیزی کی بدولت یہ بہت جلد اس تنظیم کا سربراہ بنا دیا گیا۔ 1993 میں جب ایل چاپو پہلی مرتبہ گرفتار ہوا تو یہ اس وقت دنیا کے سب سے بڑے ڈرگ سمگلنگ کے کاروبار کا بادشاہ بن چکا تھا۔ دوستو، آپ کو شاید یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ اس نے منشیات کو ایک جگہ سے دوسری جگہ سمگل کرنے کے لیے شہر کے نیچے انڈر گراؤنڈ خفیہ سرنگوں کا ایک جال بچھا رکھا تھا جو کہ میلوں دور تک پھیلا ہوا تھا۔ یہ آدمی اس قدر خطرناک ہے کہ پکڑے جانے پر اس نے 3000 افراد کو قتل کرنے کے جرم کا اعتراف بھی کیا۔ 1993 میں پکڑے جانے پر ایل چاپو کو میکسیکو کی عدالت کی طرف سے 20 سال جیل قید کی سزا سنائی گئی، اور جس جیل میں اسے رکھا گیا وہ میکسیکو کی سب سے محفوظ اور سب سے زیادہ سیکیورٹی والی جیل تھی۔ لیکن یہ انسان اس قدر چالاک و شاطر تھا کہ اس جیل میں قید ہونے کے باوجود بھی یہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آیا۔ اس نے اس جیل کے تمام عملے کو پیسے یعنی رشوت دے کر خرید لیا۔ بظاہر تو یہ جیل میں تھا لیکن جیل میں یہ ایک عالی شان زندگی بسر کر رہا تھا۔ جیل کا تمام تر عملہ جیسے اس کا غلام تھا، اور یہ انہیں جو بھی حکم دیتا جیل کے عملے کا اس حکم کو پورا کرنا لازمی ہوتا تھا۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے جیل کے مکمل عملے کو $25 لاکھ کے عوض خرید لیا۔ ایل چاپو نے یہ رقم جیل کے تمام عملے کو بطور رشوت دے دی۔ ایل چاپو 8 سال تک بڑے مزے سے اس جیل میں رہا اور اپنے تمام تر غیر قانونی کاموں کو جیل کے اندر سے ہی بغیر کسی کی نظروں میں آئے چلاتا رہا۔ ایل چاپو کو جیل کے جس کمرے میں رکھا گیا وہ بھی کسی 5 اسٹار ہوٹل سے کم نہیں تھا۔ اسے جیل میں زندگی کی تمام تر آسائشیں دستیاب تھیں۔ اس کے بعد یہ جب اس جیل سے مکمل طور پر اکتا گیا تو 2001 میں جیل کے ایک اہلکار نے اسے کپڑوں کے ٹرک میں بٹھا کر فرار کروا دیا۔ اس سازش سے پردہ تب اٹھا جب جیل کے وارڈن سمیت جیل عملے کے 70 افراد کو رشوت لینے کے جرم میں گرفتار کیا گیا۔ معزز دوستو، ایل چاپو کے فرار ہونے کے بعد USA کی حکومت نے اسے پکڑنے پر $50 لاکھ کا انعام رکھ دیا، لیکن اگلے 13 سال تک یہ شاطر انسان پولیس کے ہاتھ نہ لگ سکا۔ اس دوران بھی ایل چاپو پولیس والوں کی آنکھ میں دھول جھونک کر منشیات اور دیگر غیر قانونی کاروبار کو چلاتا رہا۔ سال 2008 میں ایل چاپو کو ایک بہت بڑے صدمے کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ ایل چاپو کا بیٹا منشیات کی سمگلنگ کرتے ہوئے پولیس کے ہتھے لگ گیا، لیکن اس نے پولیس والوں کے سامنے سرنڈر نہ کیا بلکہ ان پر حملہ کر دیا۔ اس حملے میں اس کا بیٹا پولیس کے ہاتھوں قتل ہوا، مگر یہ شاطر شخص پھر بھی فرار ہو گیا۔
کہا جاتا ہے کہ ان پولیس مقابلوں میں امریکی پولیس اور CIA کا ہاتھ تھا تاکہ اپنے بیٹے کی موت کا بدلہ لینے کے لیے ایل چاپو اپنی بل سے باہر نکلے اور پولیس کے ہاتھ لگ جائے، لیکن ایسا نہ ہوا۔ غیر قانونی کاروبار سے ایل چاپو نے اس قدر دولت کما لی کہ 2009 میں ایل چاپو کو دنیا کا 64واں امیر ترین آدمی قرار دے دیا گیا۔ 2011 میں ایل چاپو کی امریکن بیوی نے امریکہ کے شہر لاس اینجلس میں 2 جڑواں بچوں کو جنم دیا، لیکن ایل چاپو اس بار بھی پولیس کی آنکھوں کے سامنے سے اپنے بچوں اور بیوی کو بھگانے میں کامیاب ہو گیا۔ آپ اس آدمی کی دیدہ دلیری کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس نے ٹویٹر پر اپنا ایک اکاؤنٹ تک بنایا ہوا ہے جہاں سے یہ اپنے جیل کے قصے اور دیگر منصوبہ جات پوسٹ کیا کرتا ہے۔ یہ اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر دنیا کو بتاتا کہ اس نے جیل میں کس طرح کی زندگی گزاری اور کس طرح جیل کا پورا عملہ اس کا غلام بن کر اس کے ہر حکم کی تعمیل کرتا۔ یہ انسان واقعی بہت شاطر اور دلیر تھا۔ اگر عام لفظوں میں کہیں تو یہ حقیقت میں کسی فلم میں دکھائے جانے والے ویلن سے کم نہیں۔ ایل چاپو کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایک دن اپنے سیکیورٹی گارڈز کے ہمراہ اپنے من پسند ہوٹل میں کھانا کھانے گیا تو اس نے ہوٹل میں موجود تمام تر افراد کو بندوق کی نوک پر زمین پر بٹھا دیا۔ اس کے بعد نہ صرف اس نے اپنا کھانا آرڈر کیا، جسے کھانے کے بعد اس نے صرف اپنا ہی نہیں بلکہ وہاں موجود سبھی کھانا کھانے والوں کا بل بھی ادا کیا اور بڑے اطمینان بھرے لہجے سے ہوٹل سے چلتا بنا۔ ناظرین گرامی، کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی انسان بہت زیادہ برا ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ اچھائی بھی چھپی ہوتی ہے، جو کہ ایل چاپو میں بھی تھی۔ دنیا کے لیے یہ خطرناک ترین مجرم اپنے آبائی شہر کی عوام کے لیے کسی فرشتے سے کم نہیں۔ اس نے اپنے آبائی شہر میں مفت سکول اور ہسپتال بنوائے، سڑکیں پکی کروائیں اور غریب و فقراء میں ہر مہینے لاکھوں کی رقم ان کی مدد کے لیے بانٹ دیا کرتا۔ اس کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں کہ شاید انہی ضرورت مند افراد کی دعاؤں نے آج تک اسے زندہ رکھا ہوا ہے۔ 2014 میں ایل چاپو اپنے ساحل سمندر کے کنارے بنے خوبصورت گھر میں موجود تھا جب پولیس نے اسے گرفتار کر لیا۔ اس بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایل چاپو کو پکڑنے کے لیے سالوں بنائے گئے ایک منصوبے کے تحت پھنسایا گیا، جس میں اس کی چوتھی بیوی بھی منصوبے کا حصہ تھی۔ اس بار اسے ایک مرتبہ پھر سے میکسیکو کی ایک جیل میں رکھا گیا جو کہ شہر سے بہت دور تھی، لیکن اس بار بھی اس ڈھیٹ شخص نے پہلے سے زیادہ انوکھا طریقہ اختیار کیا۔ اس کے گینگ والوں نے اسے بھگانے کے لیے باقاعدہ ایک سرنگ کھودی جو کہ جیل میں موجود اس کے کمرے کے بالکل نیچے جا کر کھلی۔ یوں یہ دوسری بار جیل سے فرار ہو گیا۔ دنیا کی محفوظ ترین جیلیں بھی ایل چاپو کے لیے مذاق بن چکی تھیں، مگر اس بار ایل چاپو کی آزادی زیادہ دن نہ رہی بلکہ 2 سال کے اندر اندر اسے دوبارہ گرفتار کر لیا گیا۔ اس بار اس نے پکڑے جانے پر نہایت حیران کر دینے والے رازوں سے پردہ اٹھایا کہ کس طرح اس نے 3000 سے زائد افراد کو بڑی بے رحمی سے مروایا۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ اس نے میکسیکو سے امریکہ منشیات پہنچانے کے لیے شہر کے نیچے سرنگوں کا بہت بڑا اور پیچیدہ جال بچھایا ہوا ہے۔ اتنا ہی نہیں، ایل چاپو نے اپنی زندگی میں ایک عالی شان گھر بھی تعمیر کروایا جہاں مرنے کے بعد اس کی لاش کو دفنایا جائے گا۔ جبکہ یہ بات بھی حیرانی اور دلچسپی سے کم نہیں کہ ایل چاپو کے پاس اپنی آرمی، بہت سے ہوائی جہاز، بہت سے بحری جہاز اور بے شمار ٹرکس موجود ہیں۔ تاہم آج کل یہ شخص اپنے تمام تر جرائم قبول کر کے امریکہ کی جیل میں ان کی سزا کاٹ رہا ہے۔ دوستو، ہمیں پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجیے گا اور ایسی ہی امیزنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل اردو گلوبل کو سبسکرائب بھی کیجیے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔